لیکن جو بلاول صاحب آگے بڑھتے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ پریشر بھی بڑھتا آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو کچھ ایک ایسی تسبیح کی شکل اختیار کر گئی ہے جو کہ ٹوٹ گئی ہے. جام کمال صاحب خواہش مند ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے مل کے بلوچستان کے اندر وہ حکومت سازی کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو جگہ جگہ پہ جا کے لوگوں کو راضی کرنا پڑ رہا ہے, منتیں کر رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں, شاید وہ صورتحال سے بچ سکیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, ملک میں اسمبلیاں ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا اور یہ خدشہ اس لیے پیدا ہوا کہ وزیر اعظم کی ایک قریبی شخصیت نے ان کو اسمبلیاں توڑنے کا مبینہ طور پر مشورہ دے دیا ہے. وہ شخصیت کون ہے اور اس نے یہ مشورہ کیوں دیا ہے, کن حالات کے تحت دیا ہے, اس پہ بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران پاکستان تحریک انصاف تو کچھ ایک ایسی تسبیح کی شکل اختیار کر گئی ہے جو کہ ٹوٹ گئی ہے اور اس میں سے دھڑا دھڑ دانے گرتے چلے جا رہے ہیں. گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر تحریک انصاف کے اندر سے جگہ جگہ سے بغاوتیں پھوٹ پڑی ہیں. ان بغاوتوں میں کیا کیا ہو رہا ہے, اس وقت سچویشن کیا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے معاملات کہاں تک پہنچے گے, ان تمام موضوعات پہ بات کو آگے بڑھائیں گے. مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی, ملک بھر میں جب سے اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا ہے بڑی سیاسی ہلچل مچی ہوئی تھی اور روزانہ ایک نیا منظرنامہ سامنے آ رہا تھا. لیکن گزشتہ 48 گھنٹے پاکستان کے اندر ایسے گزرے ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹوں کے بھی نہیں بلکہ شاید منٹوں کے حساب سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور گزشتہ 48 گھنٹے میں ایسا لگنے لگا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ سے وہ اقتدار تو لگتا ہے کہ شاید نکل ہی جائے گا, لیکن پارٹی کم از کم ضرور ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایک بہت بڑی جو شخصیت تھی پنجاب سے, ندیم افضل چند, جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی تھے, اگرچہ کہ انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا تھا اور پھر گھر بیٹھ گئے تھے, انہوں نے جناب دوبارہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا. یہ وزیر اعظم صاحب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا. اس کے ساتھ ہی پھر وزیر اعظم صاحب کے ایک اور معاون خصوصی تھے یار محمد رند صاحب. یار محمد رند صاحب نے بھی جو ہے وہ پہلے استعفیٰ دیا, کچھ انٹرویوز دیے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف اور پھر انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے جا کے ملاقات کر لی. ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے. اچھا, اس ساری سچویشن میں ابھی وزیر اعظم صاحب سوچ ہی رہے تھے کہ میں ان سارے معاملات سے کیسے نمٹوں, ان لوگوں کو کیسے مناؤں. تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے پنجاب کے چودھری سیاست میں بڑے چھائے ہوئے تھے, لیکن گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران اگر ہم یہ کہیں کہ پنجاب کے چودھری برادران جو ہیں ان کی سیاسی اہمیت اچانک ہی مسلم لیگ, نون, JUI, پیپلز پارٹی یعنی کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کے لیے اچانک ہی بہت زیادہ کم ہو گئی. کم اس لیے ہو گئی کہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ ایک زیادہ طاقتور گروپ کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور آج جبکہ جہانگیر ترین لندن میں موجود ہے اپنے علاج کے سلسلے میں, انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے گھر میں ایک اجلاس سے خطاب کیا اور اس موقع پر ایک اور بہت بڑا گروپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا علیم خان, جو سابق سینئر صوبائی وزیر تھے پنجاب کے, وہ آ کر کے جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گئے. علیم خان نے وہاں پر نہ صرف یہ کہ شمولیت کی بلکہ ان کے ساتھ بہت سارے اراکین پنجاب اسمبلی اور کچھ صوبائی وزراء بھی تھے. اس کے بعد علیم خان نے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کسی فرد واحد کی جماعت نہیں ہے, ہم نے اس جماعت کے لیے بڑا کام کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کی بہت زیادہ خدمات تھی پارٹی کے لیے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان صاحب نے اور پارٹی نے جہانگیر ترین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پنجاب میں جتنے بھی تحریک انصاف کے مختلف گروپس ہیں, اب یہ بھی انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ 3-4 گروپ اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے اندر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ان تمام گروپوں کو بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا جناب یہ پاکستان تحریک انصاف ہماری اپنی پارٹی ہے. اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی مجھے نظر انداز کیا جا رہا تھا یا جہانگیر ترین کو نظر انداز کیا جا رہا تھا, جتنے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا وہ اگر ہمیں اس پر بھی تشویش نہ ہوتی کہ اگر پارٹی کی پرفارمنس ٹھیک ہوتی ہے اور وہ لوگوں میں مقبول ہو رہی ہوتی, تو انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا گیا بلکہ پارٹی کی پرفارمنس سے بھی جو ہے وہ ہم سب کو بہت زیادہ تشویش ہے. اب یہ عمران خان صاحب کی اقدامات پہ تشویش, وہ پہلے تو کوئی آواز ہی نہیں نکالتا تھا اس پارٹی کے اندر, تو اب اس قسم کے اعلانات شروع ہو گئے. اچھا, پھر جہانگیر ترین صاحب نے یہ اعلان بغاوت کیا, اس سے پہلے ندیم افضل چند گئے, پھر یار محمد رند گئے, پھر جہانگیر ترین کے ساتھ مل گئے جا کے علیم خان صاحب, پھر اس کے ساتھ آج کچھ اور بھی خبریں آنا شروع ہو گئیں. اور وہ خبریں یہ آنا شروع ہو گئیں کہ جام کمال جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک وزیر اعلیٰ بلوچستان کے PTI کی طرف سے اور پھر بعد میں ان کے اپنی پارٹی کے اندر سے بغاوت ہوئی اسمبلی کے اندر سے,
تو پھر عبدالقدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا دیا گیا، اور اب مطلب مبینہ طور پہ یہ بھی ایک الزام ہے کہ جی عبدالقدوس بزنجو ہے وہ 3.5 ارب روپے دے کر وزیر اعلیٰ لگے ہیں، تو پھر آگے سے حساب آپ خود لگا دیں کہ وہ 3.5 ارب روپے کس نے لے کر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ بہرحال وہاں کے بارے میں بھی یہ پتہ چلا کہ جام کمال بھی ہیں، وہ بھی اب بغاوت کو پر تولنے کے لیے بیٹھے ہوئے، بلکہ پر کیا تولنے بیٹھے ہوئے، وہ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور وہ مولانا فضل الرحمان سے اپنی ملاقات کے منتظر ہیں، اور کچھ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ جام کمال صاحب خواہش مند ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے مل کے بلوچستان کے اندر وہ حکومت سازی کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت تقریباً ہم رات کے 8 بجنے والے ہیں، 5 منٹ رہتے ہیں، اس وقت بھی اراکین قومی اسمبلی جو ہیں بہت سارے اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں، اور وہ وزیر اعظم سے ملاقات کے منتظر تھے۔ جس وقت میں پروگرام شروع کرتا ممکن ہے کہ اب وہ ان کی ملاقات ہو گئی ہو، لیکن وہ جو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا وہ کافی وقت ان کو آئے ہوئے ہو گیا تھا، اور وہ خاصے ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس اجلاس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پنجاب میں علیم خان جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ اس وقت زیادہ طاقت پکڑ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے اندر سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو عاطف خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے بھی اپنی کوئی لابنگ اور گروپنگ دھڑا بندی تو ان کی آلریڈی پہلے سے موجود تھی، لیکن اب سنا ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ اس حوالے سے حرکت میں آگے۔ وفاق کے اندر جو تحریک عدم اعتماد کا ایک شور تھا، اس شور سے ابھی نمٹنے کی حکومت تیاریاں کر ہی رہی تھی، تو اچانک پتہ چلا کہ شاید پنجاب اور کے پی اور بلوچستان بھی اب ان سے راضی نہیں ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کر دی، یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ 2 روز قبل جو انہوں نے تقریر کی میلسی میں، اس تقریر میں انہوں نے جو بھی گفتگو کی، اس سے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے دشمنوں کو، سب کو یہ نظر آ گیا کہ خان صاحب اب مبینہ طور پہ جانے والے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اچھے وقت کے طور پہ سارے دوست ہوتے ہیں، برے وقت کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جو لوگ آپ کو بناتے ہیں، سیاست کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے برے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کو بناتے ہیں، آپ کو لے کر آتے ہیں، جب آپ طاقت میں آتے ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں میں گھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جی یہ سدا بادشاہی تو پھر اللہ کی ہے، طاقت اور اقتدار ہمیشہ تو بندے کے پاس نہیں رہتا۔ تو پھر ایسے جو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں وہ ہر حکمران کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، صرف خان صاحب کی بات نہیں ہے، لیکن حکمران جو ہے اس کے اندر اتنی ضرور ایک جو سینس ہوتی ہے۔ اب مثال لے لیجئے مسلم لیگ نون کی، کہ نواز شریف صاحب کو پہلے پرویز مشرف کے دور میں جلا وطن کیا گیا، ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی، بہت سارے لوگ ٹوٹے بھی، لیکن پارٹی قائم رہی۔ جو نواز شریف صاحب کے وفادار ساتھی تھے وہ قائم رہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے، باقی بھی لوگ پارٹی کے اندر واپس آئے جو چھوڑ گئے تھے، لیکن جو نواز شریف صاحب کے پرانے وفادار ساتھی تھے، جو اس وقت ہم مسلم لیگ کی قیادت میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، جن میں شاید خاقان عباسی شامل ہیں، جن میں خواجہ آصف ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، رانا تنویر ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پھر پارٹی میں نواز شریف صاحب جب دوبارہ اقتدار میں آئے 2013 میں، تو انہوں نے لوگوں کو اہمیت دی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جب نواز شریف صاحب دوبارہ جیسے کہتے ہیں زوال کا شکار ہوئے اور ان کو جیل بھی جانا پڑا، وہ بیرون ملک بھی ان کو جانا پڑا، تو اس کے باوجود ان کی پارٹی نے، انہی لوگوں نے جو ان کے پرانے وفادار تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے پارٹی کے لیے سختیاں بھی برداشت کی، انہوں نے جیلیں بھی برداشت کی، انہوں نے مقدمات بھی جھیلے، انہوں نے پیشیاں بھی جھیلی، انہوں نے اپنا میڈیا ٹرائل بھی جھیلا، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر پارٹیوں کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جو ہے وہ پارٹی اس قسم کے لوگوں سے عملی طور پر محروم ہو چکی ہے، کیونکہ خان صاحب جب آئے تو انہوں نے اپنے پرانے سب لوگوں کو ایک سائیڈ کرا دی اور نئے لوگوں کے اندر گھر گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تھی جناب، بدالتے ان کے لیے بڑی سپورٹو تھی، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہ تھا بقول شیخ رشید احمد، تو یہ سارے لوگ ان کے ساتھ نظر آتے، تو خان صاحب کو شاید ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ اسی طرح رہنا ہے اور اگلے 5 سال بھی میرے ہیں۔ لیکن اب جب یہ اچانک تحریک عدم اعتماد والا معاملہ آیا تو پھر معاملات خراب ہو گئے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ سندھ سے لانگ مارچ لے کے چلے ہوئے ہیں، اس وقت تو جیلم کے آس پاس کسی جگہ پہ پہنچنے والے گجرات وہ کراس کر رہے تھے، جگہ جگہ پہ انہوں نے خطاب کیا، اور اب یہ امکان اس چیز کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل شام تک جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا قافلہ اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے کافی کوشش کی کہ ان کو اجازت نہ دی جائے ڈی چوک میں آنے کی، اور ان کو کہا گیا کہ وہ F9 پارک میں جلسہ کر لے، اور متعدد مقامات ان کو تجویز کیے گئے، لیکن پیپلز پارٹی اس پہ اڑی رہی، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ضلعی انتظامیہ نے بادل خاصان کو ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ 4 سے 8 بجے تک آپ کا ٹائم ہے۔ بہرحال جب سیاسی جلسے ہوتے ہیں تو پر ٹائمنگ تو کیا، شاید دن بھی وہ میٹر نہیں کرتے، لیکن جو
بلاول صاحب آگے بڑھتے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ پریشر بھی بڑھتا آ رہا ہے، اپنی پارٹی کے اندر سے بغاوتیں پھوٹ رہی ہیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ شیخ رشید احمد صاحب اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جن کی اور کوئی جائے اپنانی ہے، جن میں سے شیخ صاحب بھی ایک ہیں۔ میں ماضی میں بھی کئی پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کو ہمیشہ الیکشن جیتنے کے لیے کسی نہ کسی کا کندھا چاہیے ہوتا ہے، کبھی پرویز مشرف کا کندھا، کبھی نواز شریف کا کندھا، اور پھر انہوں نے آخری الیکشن میں عمران خان کا کندھا انہوں نے استعمال کیا، اور آئندہ الیکشن میں لگتا نہیں کہ عمران خان کا کندھا ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا۔ تو شیخ صاحب کی پریشانی بڑی واضح ہے، وہ جو کچھ عرصہ پہلے تک کہہ رہے تھے، بلکہ کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ جناب کچھ نہیں، انہوں نے عدم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، خان ڈٹ کے 5 سال پورے کرے گا، تن کے 5 سال پورے کرے گا، اور اگلے بھی 5 سال لگائے گا۔ پہلے وہ اگلے 5 سال سے وڈرا ہوا ہے، پھر وہ 5 سال تن کے پورے کرے گا سے وڈرا ہوا ہے، پھر وہ 5 سال ضرور پورا کرے پہ آگے، پھر ترلوں پہ آگے، اور پھر انہوں نے دھمکیاں بھی ساتھ لگانی شروع کر دی کہ جناب یہ عمران خان گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اور سیاست کا بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا۔ اس قسم کی انہوں نے دھمکیاں مبینہ طور پہ لگانی شروع کر دی، اور پھر بالآخر کل جو ہے وہ BBC کے ساتھ گفتگو میں وہ پھٹ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ جناب اپوزیشن آئے ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرے، الیکشن کو ضروری تو نہیں کہ 1.5 سال کے بعد ہی ہوں، وہ سال پہلے بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس حد تک اب کوئی بندہ اگر یہ کہے، کوئی معقول آدمی کہ جی یہ بات انہوں نے وزیر اعظم کی مرضی کے خلاف کی ہے، تو یہ خیر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وزیر داخلہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر تو نہیں بول سکتا۔ اس حد تک وہ آگے ہوئے کہ جناب ہمیں یہ جو 4 دن اور ہیں وہ لگا لینے دو، ہماری حکومت کو آپ گھر نہ بھیجیں تو ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے، الیکشن بھی ہم بیفور ٹائم کرا لیں گے۔ اچھا، اب یہ ایک طرف تو یہ سچویشن بنی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ مختلف اقدامات کر رہے ہیں اپنی اس ساری سچویشن میں۔ ایک تو وہ غصے میں ہیں، وہ جو میلسی وجہ جلسے سے بھی نظر آ رہا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ عمران اسماعیل صاحب جو گورنر سندھ ہیں ان کو متعین کیا ہے کہ جی وہ جا کے لاہور میں ان کو منائیں، علیم خان صاحب کو، جہانگیر ترین کے صاحب کے گروپ کو۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایک تو عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ ہیں، دوسرا ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ کوئی اتنا، ہم جسے کہتے ہیں کوئی سیزنڈ پولیٹیشین وہ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے ایک پارٹی کی حکومت ہے، ان کو گورنر لگا دیا گیا، وہ ایک گورنر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جب مسلم لیگ جنیجو گروپ بڑی پاورفل ہوا کرتی تھی اور احمد ناصر چٹھا اس کے سربراہ ہوا کرتے تھے، پاورفل سے مراد یہ کہ وہ چھوٹا گروپ تھا لیکن پاورفل تھا، تو ایک مرتبہ مذاکرات کے لیے شمالی پنجاب کی ایک شخصیت کو ان کے پاس بھیجا گیا، اور وہ شمالی پنجاب کی شخصیت اس وقت سیاست میں نئی انٹری ہوئی تھی اس کی، تو وہ حالانکہ اس وقت وہ وزیر تھے وہ صاحب جن کی میں بات کروں، تو ان کو بھیجا گیا، تو احمد ناصر چٹھا صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دی، جبکہ یہ طے تھا کہ جی نمائندہ جائے گا اور احمد ناصر چٹھا صاحب سے ملاقات کرے گا اور معاملات کو طے کرے گا۔ اور کسی نے ان سے پوچھا جی آپ نے کمٹ کر کے اس سے ملنے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو ان کا یار میرے کو کیلیبر ہے، میں ایک سینئر جو سیاستدان ہوں، یہ بندہ جو میرے پاس آتا ہے اس کا سیاست میں کیا کیریئر ہے، اس سے میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ تو سچویشن یہ ہے کہ جو اس وقت پنجاب کے اندر جو سیاسی مچھندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب عمران اسماعیل صاحب نے ان کو کیا منانا ہے، جبکہ خان صاحب خود بھی جہانگیر ترین صاحب کو فون کر چکے ہیں، تو وہ تو کوئی نہیں مانے۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ اس وقت جگہ جگہ سے ان کی پارٹی شیک ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ خود شہباز گل جو معاملے خصوصی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ ان کی پارٹی کے اراکین ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل کیا کہ جو اس چیز کا نوٹس لیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ارکان کو توڑ رہی ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف، جو یہ ساری سچویشن، یہ سارا سینیریو میں نے آپ کو بتا دیا کہ KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر خان صاحب اس وقت مشکلات میں گھر چکے ہیں، اور جو چودھری برادران جو کچھ عرصہ پہلے تک بڑے ویلڈ تھے اپوزیشن کے لیے، اس وقت وہ نہیں رہے۔ لیکن پھر چودھری صاحب تو پھر چودھری صاحب ہوتے ہیں نا، چودھری صاحب نے کہا کہ اچھا پھر اتنا کھیڑیں گے اتنا کھیڑیں دیں گے، تو پھر وہ جو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو ایک اہم ترین شخصیت نے اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دیا، اور وہ شخصیت چودھری پرویز الہی ہیں۔ مبینہ طور پہ پتہ چلا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ وہ ساری صورتحال سے بچنے کے لیے کہ جگہ جگہ اب 3 صوبوں میں اگر بغاوتیں ہو رہی ہیں اور پارٹی ہاتھ سے نکل جائے، حکومت سے ہاتھ سے نکل جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں۔ ویسے عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے میں شاید راضی بھی ہو جائیں، لیکن وہ ریلیکٹنٹ شاید اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ بلاول صاحب ان کو جب سے کراچی سے چلیں وہ مسلسل ان کو الٹیمیٹم دیتے آتے کہ 4 دن میں توڑ دیں، 3 دن میں توڑ دیں، اور آج انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا کہ 24 گھنٹے میں توڑ دیں۔ تو بہرحال خان صاحب اس وقت سچویشن میں ایک پریشان کن صورتحال کا شکار ہے، اور کسی بھی وقت وہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ خان صاحب سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر بھی اپوزیشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اسمبلیاں ٹوٹنے سے شاید عمران خان صاحب کا بھی مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے۔ اور جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے تینوں صوبوں کے اندر وفاق میں کہ خان صاحب کو جگہ جگہ پہ جا کے لوگوں کو راضی کرنا پڑ رہا ہے، منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، شاید وہ صورتحال سے بچ سکیں۔ اور رہی پاکستان مسلم لیگ نون، تو ان کا تو مطالبہ یہی کہ فوری طور پہ اسمبلیاں ٹوٹے، الیکشن ہو۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہے، اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.